میں پاکستان سے کیوں چلا گیا. میں تو یہ کہتا تھا میں پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہتا, اور میں تو کہتا تھا کہ میں ٹکر کا بندہ ہوں. تو ایک تو میں نے جب یہ کہا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں, وہ میرا اپنے لیے دعویٰ نہیں تھا, میں پاکستان کی مڈل کلاس کی بات کر رہا تھا, اس کو نکال کر سنو. اور واقعی ٹکر کے لوگ ملے ہیں جن کو آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے, اور جتنی ٹکر میں دے سکتا تھا اتنی میں نے بھی دی ہے اور ابھی تک دے رہا ہوں. میں موت سے نہیں ڈرتا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح اس بات کا آئیڈیا ہے. جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے رہے گزشتہ 15-20 سال سے, ان سے مل کر آپ پوچھ لیں کہ عمران ریاض موت سے ڈرتا ہے, تو وہ آپ کو سارے گواہی دیں گے کہ ہم نے اس آدمی کی طرح کسی کو اتنا ڈر نہیں دیکھا. جو لوگ میرے ساتھ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, فیلڈ میں جاتے رہے ہیں, چاہے وہ کیمرہ مین ہیں چاہے وہ رپورٹرز ہیں, وہ گواہی دیں گے کہ اس آدمی کو ہم نے موت سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا. بلکہ وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے اتنا نڈر آدمی بھی نہیں دیکھا. میں بزدل نہیں ہوں, کوئی اپنی ویسے تعریف نہیں کر رہا, لیکن سچ بول رہا ہوں کہ مجھے موت سے ڈر نہیں تھا, لیکن میں یہ لڑائی جیتنا چاہتا ہوں, اور میں زندہ رہ کر اس لڑائی کو جیتتے ہوئے خود کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ لڑائی جیتوں گا, میں ان کو شکست دوں گا آپ سب کے ساتھ مل کر. میرا رب میری مدد کرے گا. میرا ملک ایسے نہیں چل سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ملک ایسے چلے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ چند دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بند کمرے میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو ایسے چلانا ہے اور یہ ملک کو اس طرف موڑ دیں. میرے ملک کے کروڑوں لوگوں کے اجتماعی شعور کی توہین بار بار نہیں ہو سکتی. کل اگر ہمیں نہیں پتا تھا, یا ہم لا علم تھے, یا ہم لاپرواہ تھے, یا ہمارے پاس وہ نالج ہی نہیں تھا, تو آج ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے رب نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں, اور اب ہم اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے, اس لڑائی کو چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے, اور میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو لڑائی کو چھوڑوں گا. تو میں اپنا کام کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں, میری خواہش ہے, کل کیا ہوگا میرا رب جانتا ہے, لیکن میں اس لڑائی کو جیتنا چاہتا ہوں اور زندہ رہ کر جیتنا چاہتا ہوں. مجھے اپنی لاش گدوں کے حوالے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا مجھے بھی شہید ارشد شریف کی طرح شہید ہو کر ثابت کرنا پڑے گا کہ میں محب وطن ہوں, یا میں ملک کا غدار نہیں ہوں؟ میں آپ کو یہ موقع نہیں دوں گا. اور جہاں تک بات ہے پاکستان سے آ جانے کی, تو کسی کا دل نہیں کرتا. میں نے اپنا پورا خاندان دربدر کروا دیا ہے. ہم سارے رل گئے ہیں, ہر کاروبار بند ہو گیا ہے, ساری خوشیاں ہم سے چھن گئی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ویسا کماتے ہیں یہ اس میں سے, سوشل میڈیا میں سے. یہ اتنا سا پیسہ ہے جتنا نقصان ہم نے برداشت کیا ہے. جتنی بڑی بڑی آفرز پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کے چہیتوں نے مجھے کی ہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. براہ راست تو آنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کے ذریعے مجھ تک پیغامات پہنچائے گئے وہ فگرز آپ سن لیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. اور جو لوگ ایک ایک MNA خریدنے کے لیے 70 کروڑ روپیہ دے رہے ہوں گے, وہ میری آواز کو بند کرنے کے لیے کیا کر رہے ہوں گے, ذرا سوچو اس بارے میں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ہاں مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے, اس میں سے میں پیسے بھی کماتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکوں, اپنے خاندان کو کھانا کھلا سکوں, اپنا خیال رکھ سکوں, اپنی فیملی کا خیال رکھ سکوں, اور بہت سارے اور لوگ جو مجھ سے جڑے ہیں ان کا خیال رکھ سکوں. لیکن میں نے جو کھویا ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. میں آج اپنے ملک سے باہر پتہ نہیں کہاں پڑا ہوں, کس جگہ پہ, یہ چھوٹا سا کمرہ ہے, یہاں بیٹھ کے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو موت سے نہیں ڈرتا ہوں میں, لیکن میں مرنا نہیں چاہتا. میں جیتنا چاہتا ہوں اور خود کو جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم اس لڑائی کو جیتیں گے. میرے لوگوں کے شعور کی اجتماعی توہین جو کی جا رہی ہے, جو اجتماعی شعور کی توہین ہو رہی ہے میرے لوگوں کی, وہ ختم ہوگی, اور ہم مل کر اسے ختم کریں گے.